فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہائٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ شہر حیدرآباد کے شمس آباد ایئرپورٹ پر کسٹم کے عہدیداروں نے مقعد میں چھپا کر لائے گئے سونے کے ایک مسافر کے پاس سے سونا ضبط کر لیا۔ ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے کسٹم کی انٹیلیجنس یونٹ کے عہدیداروں نے مسقط سے فلائٹ نمبر WY231 کے ذریعے حیدرآباد پہنچے اس مسافر کو پکڑا، جس نے پیسٹ کی شکل میں اس سونے کو حیدرآباد لایا تھا۔ اس مسافر کا تعلق مدھیہ پردیش سے ہے۔ کسٹم کے عہدیداروں نے 42,78,768 روپے مالیت کے اس 685.7 گرام سونے کو ضبط کیا ہے۔ اس مسافر کو حراست میں لیتے ہوئے اس سے پوچھ تاچھ کی جا رہی تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ اس نے کس کے کہنے پر اس زر دھات کو حیدرآباد منتقل کیا۔ واضح ہے کہ حالیہ دنوں کے دوران جنوبی ہند کے اس اہم ایئرپورٹ پر سونے کی اسمگلنگ کے واقعات کو کسٹم کے عہدیداروں کی چوکسی کی وجہ سے ناکام بناتے ہوئے بڑے پیمانے پر سونے کو ضبط کیا گیا ہے، جو مختلف اشیاء میں چھپا کر لایا جا رہا تھا۔ تلنگانہ MCET کے نتائج جاری کر دیے گئے ہیں۔ 86% طلبہ ایگریکلچر اور 80% انجینئرنگ میں کامیاب قرار دیے گئے۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے ماساب ٹینک میں ہائر ایجوکیشن کونسل کے دفتر میں عہدیداروں کے ساتھ نتائج جاری کیے۔ ایگریکلچر کے شعبے میں 84% لڑکے اور 87% لڑکیاں کامیاب ہوئی ہیں۔ انجینئرنگ اسٹریم میں 79% لڑکے اور 82% لڑکیاں کامیاب ہوئی ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ داخلے کے عمل سے متعلق نوٹیفیکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا۔ MCET کے امتحانات اس مہینے کی 10 سے 14 تاریخ تک منعقد ہوئے تھے۔ 94.11% طلبہ نے امتحان میں شرکت کی تھی۔ انجینئرنگ کے امتحان میں تلنگانہ اور آندھرا پردیش سے 2,05,405 طلبہ نے درخواستیں داخل کی تھی، جن میں سے 1,95,275 طلبہ نے امتحان میں شرکت کی۔ ایگریکلچر اور میڈیکل کے امتحانات میں 1,15,361 افراد نے درخواستیں داخل کی تھی، جن میں سے 1,06,514 طلبہ نے امتحان میں شرکت کی۔ تلنگانہ کے نئے سیکریٹریٹ کی عمارت کو روشنی سے منور کیا گیا۔ اس نو تعمیر شدہ عمارت میں مختلف رنگوں کے خمخموں کو منظم طریقے سے روشن کرنے کے انتظامات کیے گئے۔ اس مقصد کے لیے ایک خودکار پروگرام تیار کیا جا رہا ہے۔ فی الحال پروگرام ڈیزائن کی مشق جاری ہے۔ اس کے مکمل ہونے پر سیکریٹریٹ کی عمارت کے لیے مستقل روشنی کی جائے گی۔ حکومت اتر پردیش نے ایودھیا میں انفراسٹرکچر کام بشمول ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن کی توسیع تیز کر دیے ہیں، کیونکہ شہر میں آئندہ سال جنوری میں رام مندر کا افتتاح عمل میں آنے والا ہے۔ سعادت گنج تا نیا گھاٹ 13 کلومیٹر طویل سڑک کا کام بھی جاری ہے، جسے رام پتھ کا نام دیا گیا ہے۔ رام جنم بھومی پتھ کی چوڑائی 30 میٹر اور بھکتی پتھ کی چوڑائی 14 میٹر ہوگی۔ کرناٹک کی نئی کانگریس حکومت ریاست میں حجاب پر امتناع اٹھا لینے والی ہے۔ ذرائع نے یہ بات بتائی ہے۔ نئی حکومت کو کابینہ میں توسیع مکمل کر لینے کا انتظار ہے۔ 10 مئی کے اسمبلی الیکشن کی مہم کے دوران کانگریس قائدین، خاص طور پر ڈپٹی چیف منسٹر DK شیو کمار نے زور دے کر کہا تھا کہ حجاب پر امتناع اور مذہبی بنیادوں پر پچھلی BJP حکومت کے بنائے گئے سارے قوانین کانگریس کے برسر اقتدار آتے ہی واپس لے لیے جائیں گے۔ کرناٹک میں حجاب پر امتناع پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بڑھتی تشویش کے بارے میں پوچھنے پر ڈپٹی چیف منسٹر شیو کمار نے ودھان سودا میں کہا کہ میں حجاب کے معاملے پر تبصرہ کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ پالیسی معاملہ ہے۔ تاہم کابینی وزیر پرینک کھرگے نے میڈیا سے بات میں کہا کہ کانگریس حجاب پر امتناع، حلال ذبح اور ذبح گاؤں سے متعلق قوانین واپس لے لے گی۔ تمام لوگوں، نوجوانوں اور سیاسی رہنماؤں کے لیے سنیل ڈمپل نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ سنیل ڈمپل نے کہا ہے کہ کشمیر میں G20 اجلاس ایک دھوکہ ثابت ہوا ہے اور 28 مئی کو پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا افتتاح ہونے جا رہا، اس کا بھی بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی جمہوریت نہیں، جموں کشمیر کی ریاست الحاق کی شرائط، خصوصی حیثیت 370 اور ڈیموگرافی تبدیل ہو گئی ہے۔
ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے, کیا اپلبدھی ہوئی G20 کی بیٹھک جموں کشمیر میں کروانے سے, ہمیں کیا ملا ہے؟ جموں کشمیر کی 1,30,00,000 عوام اور 30 لاکھ بے روزگار نوجوانوں کو اس کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ اور بڑا چھاننے کے بعد گوگل تمام سرکاری بیانوں کو اور جو بھی دیکھنے کے بعد مجھے کچھ نظر میں نہیں آیا. یہ ایک اسفل فیل فلاپ شو G20 اور ایک ہاکس ثابت ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا صاحب سے اور بھارت کی سرکار سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے ملکوں کے پرائم منسٹرز یا اچ ادھیکاری فورن منسٹرز اس G20 کی بیٹھک میں کشمیر میں آئے, جتنا آپ نے ہو ہلہ. سپریم کورٹ میں ایک مفاد عامہ کی عرضی دائر کی گئی ہے جس میں سپریم کورٹ کو یہ ہدایت دینے کی مانگ کی گئی ہے کہ پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا افتتاح وزیر اعظم مودی کے بجائے ملک کے صدر کے ذریعے کیا جانا چاہیے. درخواست گزار CRJA سوکن جو پیشے سے سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, انہوں نے عدالت عظمیٰ میں ایک درخواست دائر کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لوک سبھا سیکریٹریٹ نے صدر کو افتتاحی تقریب میں مدعو نہ کر کے ہندوستانی آئین کی خلاف ورزی کی ہے. ایسا کرنے سے آئین کا احترام نہیں کیا جا رہا. درخواست گزار وکیل نے اپنی عرضی میں دعویٰ کیا ہے کہ لوک سبھا سیکریٹریٹ کی طرف سے 18 مئی کو جاری کردہ بیان اور نئے پارلیمنٹ ہاؤس کے افتتاح کے سلسلے میں لوک سبھا کے سیکریٹری جنرل کی طرف سے جاری کردہ دعوت نامہ ایک منمانی طریقہ ہے جو بالکل بھی مناسب نہیں ہے. درخواست گزار وکیل نے کہا ہے کہ معاملہ جلد سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے آنے کا امکان ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جواب دہندگان مرکزی حکومت اور لوک سبھا سیکریٹریٹ سبھی نے اس معاملے میں ہندوستانی آئین کی خلاف ورزی کی ہے اور اس کا احترام نہیں کیا جا رہا. Entering Success College is the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. Every student here has a different success story to write, a unique one. We invite you to experience education in a safe Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to girls at Malakpet. Equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-art science labs and high-tech computer labs. Other amenities include a well-stocked library and transport facility. Students are trained to take up competitive exams by our student specialists experienced in IIT and NEET. They mentor students to achieve ranks and post excellent results, making each student accomplish her dream and touch new horizons. Limited seats in BIPC and MPC are available now. The batch starts soon. Hurry to know which course would fit you best. Consult our subject expert faculty and decide. Step into success, step out a winner. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان, سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن, بون فریکچر, جوائنٹ ریپلیسمنٹ, ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری, کارڈیالوجی, گینیکالوجی, ڈینٹل, جنرل میڈیسن, ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI, CT اسکین, 2D ڈیجیٹل ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ, آپریشن تھیٹر, ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, پلر نمبر 150, عطاپور, حیدرآباد. Al Imran Group of Institutions, providing your children's SSC and CBSE syllabus with his course. So you focus on memory development and artificial intelligence of our students. We provide robotic, coding, decoding and animation classes to champion the young children's bright future. ہمارا مقصد ہے ہمارے اسٹوڈینٹس کو دنیا اور آخرت کے لیے تیار کر کامیاب کرنا. Admissions are open for nursery to 10th classes English medium. Al Imran Group of Institutions since 2018. Address Toli Chowki and Mehdipatnam, pillar number 102, Hyderabad. Contact on these numbers given on screen. بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کل. اقرا جونیئر کالج فار گرلز, recognized by the government of Telangana. Courses offered: MPC, BIPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress.
इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, महबूब कॉलोनी रोड, आसिफ नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।